بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہوگا، یعنی انسان کا اگر خاتمہ اچھا ہو گیا تو انسان کے یہ اعمال بھی اس کے کام آئیں گے، اور اگر خاتمہ اچھا نہ ہوا یعنی ایمان سے خالی ہو گیا تو یہ انسان کی زندگی کے اعمال اس کو کچھ بھی نفع نہیں دیں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ انسان کو نیک اعمال کرنے کے بعد کبھی بھی اپنی نیکی پر فخر اور غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ محض اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ میرے اللہ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ جو اللہ نے مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور دوسری بات اس میں یہ پتہ چلی کہ انسان کو نیکی کرنے کے بعد کسی گناہ گار کی حقارت کبھی بھی اپنے دل کے اندر نہیں لانی چاہیے کہ میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ اور صدقات دے رہا ہوں، فلاں بندہ تو بالکل اتنا مالدار ہے کبھی اس نے 1 روپیہ بھی صدقہ نہیں کیا، فلاں آدمی تو کبھی ایک نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ تو فرمایا انسان کو اپنی نیکی کرنے کے بعد کسی گناہ گار کی حقارت ذرہ برابر بھی دل میں نہیں لانی چاہیے، کیونکہ اس نیکی کا پتہ چلا جب اس کی نیکی کا پتہ اس کو اس وقت چلے گا کہ جب اس کا خاتمہ ہوگا۔ اگر فرمایا کہ خاتمہ اس کا ایمان کی حالت میں ہو گیا تو پھر اس کی نیکی اس کو کام دے گی، اور اگر اس کا خاتمہ اللہ نہ کرے ایمان سے خالی ہو گیا تو پھر اس کی یہ نیکی اس کو بالکل کام نہیں آئے گی، اور وہ گناہ گار کہیں اس کا خاتمہ اللہ ایمان کی حالت میں اور کلمہ پڑھتے ہوئے وہ انسان دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس انسان کو ایمان بھی نصیب نہ ہوا تو پھر اس کی نیکی کا اس کو کیا فائدہ۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے نیک اعمال کا پتہ چلے گا تمہارے خاتمے پر۔ اگر خاتمہ اچھا ہوا تو گویا تمہارے نیک اعمال تجھے کام دیں گے، اور اگر تمہارا خاتمہ اچھا نہ ہوا تو پھر یہ تمہارے نیک اعمال تمہیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے انسان کو ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ میرا خاتمہ اچھا کر دینا، خاتمہ ایمان کی حالت میں کر دینا، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت میں انسان بیٹھے تو وہاں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ اللہ والے ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں، ذرہ برابر بھی گناہ ان کی مجلسوں میں نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دینا۔ کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر خاتمہ اچھا ہو گیا، خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو گیا تو ہماری یہ زندگی کے سارے نیک اعمال ہمیں کام دیں گے، لیکن اگر اللہ نہ کرے یہ خاتمہ ہمارا ایمان سے خالی ہو گیا تو پھر ہمارے یہ نیک اعمال ہمیں کچھ بھی کام نہیں دیں گے۔ کیونکہ زندگی کے اندر ایسے بہت سارے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں کہ بہت سے نیک لوگ جو ہے ساری زندگی نیکیاں کی ہیں لیکن خاتمہ ایمان سے خالی ہو گیا۔ جس طرح ہمارے استاد محترم نے ہمیں ایک واقعہ سنایا تھا، فرمایا کہ ایک مسجد نبوی کا مؤذن تھا، ساری زندگی مسجد نبوی میں اذانیں دی ہیں، لیکن خاتمہ جب انتقال ہونے لگا اس وقت ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے رخصت ہوا۔ اللہ رب العزت ایسے برے خاتمے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایسے گناہ گار لوگ بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، لیکن اللہ نے جو ہے ان کے خاتمے کو اچھا کیا اور ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت کیا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بالکل نہیں ہے کہ انسان نیک اعمال کرنا چھوڑ دے کہ بس خاتمے پر پتہ چل جائے گا کہ اگر خاتمہ اچھا ہو گیا تو ٹھیک ہے، خاتمہ نہ اچھا ہوا تو ہمیں نیکی کرنے بھی ہماری نیکی بھی فضول چلی جائے گی، بلکہ فرمایا کہ انسان نیک اعمال کرتا رہے اور انسان کا جو خاتمہ ہوتا ہے وہ اس کے نیک اعمال کے بل بوتے پر ہی ہوتا ہے۔ اگر انسان نے ساری زندگی نیکیاں کی ہیں تو اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر انسان نے گناہوں کے اندر زندگی گزاری ہوتی ہے تو اس انسان کا خاتمہ بھی برا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو نیک آدمی کا خاتمہ برا ہوتا ہے اس کی وجہ بسا اوقات یہ ہوتی ہے کہ یہ نیک آدمی اپنی زندگی میں کوئی ایسا گناہ کرتا تھا کہ جو گناہ اللہ کو بڑا ہی ناپسند تھا، اس گناہ کی وجہ سے
اللہ رب العزت اس انسان کو موت کے وقت ایمان سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو ہر وقت گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، اور اگر گناہ ہو جائیں تو فوراً اللہ سے توبہ استغفار کر لیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیں اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے اور کلمہ پڑھتے ہوئے ہمیں دنیا سے رخصت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔